الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم. سورہ قاف کی آیت نمبر 26 میں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی بات کہتا ہے، کوئی بھی کلام زبان سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، تو اس کو لکھنے کے لیے چوکس چوکنے ہر وقت تیار جو فرشتے ہیں وہ اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کو لکھ لیتے ہیں. آج اپنے اس پروگرام کے اندر جو ہم نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس چھوٹی سی آیت پر اگر ہم غور کریں، پر توجہ دیں، تو اس وقت جو ہمارا حال ہے اور یہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ماحول اور فضا بنی ہوئی ہے، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر یکسر یہ ماحول اور یہ فضا تبدیل ہو جائے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا گیا. ہمارے ذہن میں جو بات آئے ہم اس کو نکال دیں، زبان پر اس کو ہم ادا کر دیں، بلکہ نہیں، ہم ہر بات کو بولنے سے پہلے اس پر غور و فکر کریں. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان ایک خوبصورت اور پیارے بول اور کلام اس کو سامنے رکھ کر اس جہان کو جو اس وقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ایک آتش کدہ اور جہنم زار بنا ہوا ہے، یہ گل گلزار بن جائے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تمام اعضاء دست بستہ ہاتھ باندھ کر زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ ڈریے، ہمارا تمہارے ساتھ تعلق ہے. فإن استقمت استقمنا، اگر آپ درست رہیں گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور وإن اعوججت، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو اعوججنا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں. لہذا ہر وہ لفظ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں اسے ہمیں بڑے غور سے نکالنا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے بات کو نکال دیا اور فضا کے اندر وہ تحلیل ہو گئی، لاشے ہو گئی، بلکہ یہ فرشتے اس کو اپنے رجسٹر کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. ہر انسان اگر اس بات پر غور کرے گا کہ مجھے کل اس کا حساب دینا ہے، اور اس میرے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس سے میری دنیا اور آخرت نے بننا ہے اور بگڑنا ہے، اس نے آراستہ ہونا ہے، اس نے سنورنا ہے، اس نے خراب ہونا ہے، تو انسان پھر بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ بولے گا. اور جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس پر ہی عمل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے کے اندر دنیا کے نقشہ ہی بدل جائے گا، سکون چین ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. آج میری زبان میں جو کچھ آتا ہے بغیر غور و فکر کیے ہوئے میں اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہوں. تو یہ آیت ایک لمحہ فکریہ ہے
کہ انسان ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رقیب عتید ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہتے، ایسے رقیب و نگران ہیں، عتید ہیں، چوکس ہے، چکنے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہاں تم زبان سے الفاظ نکالتے ہو وہاں پر وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بلکہ سورہ نور کی آیت مبارکہ میں ہے کہ تم بعض اوقات ایک بات کرتے ہو، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تمہارے نزدیک تو معمولی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خیر و شر کا دار و مدار ہماری اس زبان کے استعمال پر ہے۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ سیدنا لقمان علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کے آقا نے، ان کے مالک نے ان کو یہ حکم دیا کہ جا کر میرے لیے ایک بکری کو ذبح کرو اور اس بکری کے جو بہترین اعضاء ہیں، بہترین حصے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل کو لے کر وہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ایک اور بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین جو برے حصے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ سیدنا لقمان علیہ السلام گئے، انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر اسی طریقے سے دل اور زبان ان کے سامنے لے آئے۔ آقا نے بڑے تعجب سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ بہترین حصے بھی یہی دو اور بدترین حصے بھی یہی دو؟ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ اگر یہ دل و زبان اگر یہ اچھے ہیں تو ان سے بہترین اعضاء کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدتر اعضاء اور کوئی نہیں ہے۔ باقی حدیث کے اندر جو یہ آیا ہے کہ جو زبان دس بستہ اپنے اعضاء سے، اپنے بدن کے اعضاء سے سوال کرتے ہیں، تمام اعضاء زبان سے سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جو تمثیل بیان کی گئی ہے محدثین فرماتے ہیں یہ حقیقت پر بھی معمول ہو سکتی ہے اور یہ ایک مثال بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کی صورت کے اندر یہ ہے کہ یعنی سارا جو جسم ہے وہ اس زبان کے تابع ہے۔ زبان جو کچھ بولے گی اس طریقے سے پورے بدن کو یاد رکھو اس کے تحت اس کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب کے ساتھ یہ پوچھا اور دریافت کیا کہ حضرت کیا زبان کی باتوں اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم او مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ یہ احمد و ترمذی ابن ماجہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ بکثرت اپنی زبان کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ایک جگہ تو فرمایا، بہقی شریف کی روایت ہے کہ مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ، کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے خاموش رہنا یہ افضل ہے۔ اور یہ عادت انسان کیسے بنا سکتا ہے کہ میں اپنے زبان کے شر سے بچ جاؤں؟ تو یاد رکھیں اس کا بہترین طریقہ یہی جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا خاموشی ہے، اور اسی طریقے سے اچھی اور بہتر بات ہے۔ اور ایک آخری روایت میں ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو یہ چاہے، جو اللہ اور رسول کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، نہیں تو پھر خاموش ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ڈرائیور جب گاڑی کو چلاتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے،
تو وہ کتنی احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی کو چلاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائے تو اس کے اندر زبان کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ رکھے، صحیح اور درست بات بولنے کی عادت بنائے، اس کی کوشش کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے آہستہ آہستہ خیر وجود میں آئے گی۔ اور یاد رکھے مال کی حفاظت سے کئی گنا زیادہ انسان کو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شان اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور اپنی مرضیات کے مطابق کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔